الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں بنانی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والے آیت میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ تم دوستی کرو کس نیت سے کرتے ہو اللہ جانتا ہے، دل میں کیا ہے ظاہر کیا کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ اس دن کے اندر ہر شخص اپنے کیے کو پائے گا. اچھا کیا ہوگا وہ بھی پائے گا، برا کیا ہوگا وہ بھی پائے گا. آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے، محبت کس سے کرنی چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تم سے تمہارے گناہ کو معاف کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. نحن ابناء اللہ واحبا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. ایسے محبت کے دم بھرتے تھے اور محبت کے دعوے کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم محبت کے دعوے کر رہے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو. فاتبعونی، یہ نبی کہ آپ ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا. محبت ایک جانب سے نہیں ہوتی ہے، محبت دو جانب سے ہوتی ہے. یہ اضافی شیء ہے، اس میں دونوں طرف سے دوستی ہے، محبت ہے. یہ دونوں طرف سے ایک شخص کہے کہ مجھ سے تجھے محبت ہے اور سامنے سے کسی کو محبت ہو ہی نہیں تو اس کا نام محبت ہے ہی نہیں. محبت جانبین سے ہوا کرتی ہے کہ تم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تم سے بھی محبت کرو، لیکن میں محبت تم سے کب کروں گا. اور تم اپنی محبت میں سچے کب ہو؟ اس وقت سچے ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرو. خالی دم بھرنے کا نام محبت نہیں ہے، خالی دعویٰ کرنے کا نام محبت نہیں ہے. ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ہر امر باطن کے لیے ایک دلیل ظاہر ہوا کرتی ہے. لِكُلِّ أَمْرٍ مُبْطِنٍ دلیل ظاہر، ہر امر مبطن کے لیے دلیل ظاہر ہوتی ہے. انسان کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے. اب کس کو پتا محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کا تعلق تو دل سے. دل میں کون جا کر آیا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کو محبت ہے، لیکن اس کی دلیل ظاہر میں ہوتی ہے کہ محبت ہے. اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کے کہے ہوئے پر چلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. گویا دل میں محبت ہے تو اعضاء جوارح سے بھی اس کا ثبوت دے رہا ہے. اس کے اعضاء جوارح جو ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، یہ سب دلیل ظاہر ہوا کرتی ہے. اگر ہاتھ سے، کان سے، آنکھ سے
تو محبت نہیں ظاہر ہو رہی ہے اور خالی دل ہی دل میں کہتا ہے مجھے محبت ہے، تو یہ جھوٹا ہے اپنی محبت میں، یہ سچا نہیں محبت۔ ظاہر میں کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی ہے، وہ دل میں جو بات ہے اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس ظاہر کو دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے اور پتہ چلایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کی جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی جی آپ کہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اللہ کی محبت بھی صحیح ڈھنگ سے اسی وقت ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی تب، ورنہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو تو محبت نہیں ہے۔ انسان اپنے من چاہے اعمال کرے اور یہ اللہ کی محبت پہ کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مخلوق اللہ سے محبت ہے اس لیے مخلوق میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بدل دیا اس نے، پہلے رکوع کرتا ہے، پھر قیام کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر قعدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت بھی میں کرتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، جو اللہ سے تعلق اور محبت ہے، میں جیسے چاہوں جو کروں وہ اللہ کے لیے کرتا ہوں نا، اللہ کی محبت میں کرتا ہوں، اللہ قبول کرے گا نہیں۔ اللہ کی محبت یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میری محبت، مجھ سے محبت کرنی ہے اور مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کرو، تو پیروی کرنے سے کیا ہوا؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اپنے چہرے چاٹو سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سے ایسی محبت کروانا چاہتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا مطالبہ کیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ نہیں کیا تھا، نصارہ نے اپنی طرف سے، اپنے منمانی، اپنے جی میں جیسے آیا ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا تھا اس طریقے میں نہیں۔ تو رئیس المنافقین یہ کہتا ہے کہ محمد تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت اس طریقے سے کرو اور مجھ سے تعلقات اور میری اطاعت ایسے کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ کی محبت کی۔ یہ محبت، ایسی محبت تو ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یہ اپنے چہرے چاٹوں کو گمراہ کرتا ہے رئیس المنافقین۔ حالانکہ فاتبعونی سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوجا کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی سے آپ کی پوجا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس طریقے پر چلنا ہے، آپ کی ماننا ہے۔ جیسے آیت کریمہ میں آ رہا ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو، میں جو کام کر رہا ہوں، میں جیسے کام کر رہا ہوں اس طریقے پر تم کرو، نہ کہ میری پوجا کرو۔ پوجا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے؟ تو ایک تو اللہ تم کو محبوب بنا دے گا، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ سے محبت کرے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمانے کا کہا، امت کو کہا کہ تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ اب اتباع کس کی جاتی ہے؟ اتباع کرنے کے لیے کسی سے عقیدت ضروری ہے، جس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے اس کی عقیدت ضروری ہے، اس سے محبت ضروری ہے۔
اسی لیے تو ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں اپنے والد اپنے لڑکے اور تمام لوگوں سے، تب تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک اپنے لڑکے سے اپنے والد سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میری جان مجھ کو زیادہ محبوب ہے، میری جان سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا عمر، اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ کامل مومن اس وقت تک تم نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب بن جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب عمر تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو اتباع کرنے کے لیے محبت اور عقیدت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ محبت تو کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ تو محبتیں کئی طرح کی ہے۔ محبت کی تین قسمیں ہیں، ایک محبت ایمانی، ایک محبت عقلی اور ایک محبت طبعی۔ محبت عقلی، محبت عقلی یہ ہے کہ ہم عقل کے ذریعے سے یہاں ایک پہچان ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اگر دل تو نہیں چاہتا ہے کرنے کا، طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ کام یہاں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بیٹے کو پھوڑا اور پھنسی ہوئی ہے، اب بیٹے سے محبت ہے کہ نشتر بنائے تو بیٹے کو تکلیف ہوگی، بیٹا روئے گا، اس کی چمڑی کو پھاڑا جائے گا، آپریشن کیا جائے گا، تو طبیعت تو نہیں چاہتی، لیکن یہاں عقل کیا کہتی ہے کہ اگر نشتر نہیں لگایا گیا تو یہ گھوڑا آگے بڑھے گا، کل کو ہاتھ کاٹنا پڑے گا اور پھر اس کی جان کا خطرہ ہے۔ عقل یہ کہتی ہے۔ تو یہاں طبیعت کے سامنے عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں نشتر مارو، یہ عقلی محبت ہے۔ یہ بیٹے سے ہم نشتر لگاتے ہیں، بیٹے سے کوئی دشمنی میں نہیں بلکہ محبت میں، لیکن یہ محبت عقلی ہے۔ دوسری محبت ایمانی جو یہاں مراد ہے، ایمان کی وجہ سے محبت۔ اور تیسری محبت طبعی ہے۔ دیکھو انسان کے دل کے اندر جب اللہ کے رسول اللہ سے محبت بڑھتی ہے، کسی ایمان والے سے محبت بڑھتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، نیک صالح اعمال کی وجہ سے، تو محبت ایمانی ہے۔ اور محبت ایمانی بڑھتے 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 پھر وہ محبت طبعی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی جاتی ہے وہ محبت عقلی بھی ہے، محبت ایمانی بھی ہے اور محبت طبعی بھی ہے۔ عقل یہ بھی عقل کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ ارے کوئی کہتا ہے کہ تم کو ٹرین سے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا جائے، صحابہ کیا فرماتے ہیں، ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ارے ہمیں کیا کھڑے کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے وہ برداشت نہیں ہے، تم محبت جہل میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کا جو ثبوت کیا ہے وہ محبت ایمانی تو تھی، اور محبت ایمانی سے بڑھ کر یہ محبت طبعی تھی، ان کی طبیعت بن گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا رقیق القلب انسان، صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی
رقیق اور نرم دل اگر شمار کیے جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار کیے جاتے ہیں. جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کرنے والا مشرک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتا ہے تو موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر ہاتھ ڈالتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بھگتے والی اس کو دے کر اس کے ہاتھ کو ہٹاتا ہے. امسس بدل لات کا کنا چوس. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو ہاتھ کو ہٹا تو کس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتا. یہ تھی محبت, یہ محبت طبیعی, محبت ایمانی تو تھی محبت طبیعی. اور عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. کیوں عقل کیوں کہتی ہے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو کسی سے محبت کرنی ہے تو محبت کرنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی محبت نہیں کرتی جاتی. کوئی کسی لڑکی پر آشفتہ ہوتا ہے, فریفتہ ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں فریفتہ ہو جاتا, بلکہ اس کی کوئی خوبی اس کو پسند آتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے یا اس کی کوئی ادائیں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس میں کوئی کمالات اور خوبیاں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ اس پر فریفتہ ہوتا ہے. تو محبت جب کسی سے کی جاتی ہے تو یوں ہی نہیں کی جاتی, بلکہ محبت کرنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں. محبت کرنے کے اسباب 3 یا 4 بتائے جاتے ہیں. ایک تو جمال, دوسرا کمال, تیسرا نوال اور چوتھا قرابت. بعض نے 3 بتائے اور بعض حضرات نے 4 قرابت بھی بتائے. جمال خوبصورتی, کمال خوبیاں, نوال سخاوت اور قرابت داری رشتہ داری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس بنیاد پر کی جائے؟ کون سا سبب یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے؟ یہ 4 وجوہ کی وجہ سے, 4 سبب کے عام مدنی انسان ان میں کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات دیکھیے. آج ایک ادھارن جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھی اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں تھی. کیا کیا خوبیاں آپ کے اندر تھی؟ تو کمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا. تو اسی لیے اگر کمال کے اعتبار سے محبت کی جائے تو کمال یہ خوبی اللہ کے رسول میں موجود تھی, لہذا اللہ کے رسول اگر کہتی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اللہ کے رسول سے محبت کرو. دوسرا سبب جمال, خوبصورتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے. شمائل میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا گیا ہے وہاں پورے طور پر آپ کا چہرہ, آپ کی آنکھیں, آپ کا سینہ, یہ نہیں کہ ناک زیادہ چوڑا اور لمبا ہو, آنکھیں ایک دم موٹی موٹی ہو یا ایک دم چھوٹی چھوٹی ہو, پیشانی چوڑی ہو یا ایک دم بہت زیادہ یا ایک دم چھوٹی ہو. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جو تھے وہ معتدل تھے. راضا و معتدلتن, آپ کے عادت جو تھے وہ بالکل معتدل تھے. آپ کی چھاتی مبارک پر جو بال تھے اتنے زیادہ بال نہیں تھے کہ بھدے معلوم ہو. آپ کی پیشانی مبارک چوڑی تھی لیکن اتنی زیادہ چوڑی نہیں تھی کہ بھدی معلوم ہو. آپ کا جسم مبارک جو تھا اس کی بناوٹ جو تھی یہ اس قدر کٹے اور سٹے ہوئے اور اعتدال کے ساتھ وہ آدھا تھے کہ ان آدھا سے خوبصورتی ٹپکے. یہ تو مناسبت آدھا مناسب آدھا. دوسری خوبصورتی کبھی کلر کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب اگر ایک شخص گورا تو ہے لیکن اس کے کان کسی کا لمبا ہے, یا گورا تو ہے لیکن ناک لمبی ہے یا ناک چپٹی ہے چینی جیسی, یا کسی کا چہرہ خوبصورت تو ہے لیکن ہونٹ موٹا ہے, تو کیسا بھدہ معلوم ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ
احاطہ جو ہے یہ بالکل مناسب بنائے تھے، اعتدال کے ساتھ بنائے تھے. پھر آپ کی خوبصورتی کے بارے میں حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے. حضرت ماں عائشہ فرماتی ہے ہمارا ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے. شمس السماء تطلع بعد الفجر، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے. کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا جاتا ہے. دونوں کو دیکھتے ہیں آخر فیصلہ کرنے اور دیکھنے والا مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہے. اسی لیے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو چاند سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے، چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو اچھائیاں ہے، محبوب کا چہرہ صاف ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال یہ تھا، یہ خوبصورتی تھی. کتنی خوشبو سے یہ خوبصورتی، یہ جمال. چلا واقعہ بڑا لمبا ہے. حضرت عبداللہ سے جو شادی کرنے کے لیے چاہتے تھے عورتیں، عرب کی عورتیں کیوں چاہتی تھی؟ حضرت عبداللہ کے پیشانے میں ایک نورانیت تھی، وہ نورانیت نظر آتی تھی. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ بڑا نورانی اور آپ کو خوبصورت تھے. تو اس جمال کی وجہ سے آپ سے محبت عقل کہتی ہے کہ محبت کرے. تیسرا سخاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لٹایا کرتے تھے اور جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت اور تیز ہو جاتی تھی. بلکہ کسی کہنے والے نے کہا سخاوت آپ کی سخاوت پر ناز کرتی ہے. سخاوت کو خود آپ کی سخاوت پر ناز تھا. آپ اتنی سخاوت کرتے. ارے غزوہ حنین کا واقعہ تو دیکھیے، جو دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے کسی کو 100 اونٹ دیے ہیں، کسی کو کتنی بکریاں دی ہے، پورا ریوڑ بھر بھر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں اور اونٹوں کا ریوڑ ان کو دیا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے سارا کا سارا اٹھا دیا ہے اور میرے لیے کچھ نہیں رکھا ہے. یہ سخاوت کا عالم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. جو کوئی کسی سے تعلق رکھتا ہے اور دوستی اور محبت کرتا ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے، تو یہ خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورے طور پر تھی. اس لیے عقل کہتی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. تو یہ 3 اسباب کو محبت کرنے کے آپ کے اندر پورے طور پر تھے. رہی قرابت داری، رشتہ داری. یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سے رشتہ داری ہمارے تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. مطلب اتنا قریبی تعلقات ایمان والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اس اعتبار سے قرابت، یہ چاروں خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ کمال موجود تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کی جائے جو تمام کے تمام اسباب موجود ہیں؟ اسی لیے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، طبیعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، ایمان بھی یہ کہتا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. جب محبت کے اسباب سارے کے سارے ہیں تو عقیدت کیوں پیدا نہیں ہوگی؟ پھر اتباع کیوں نہ کی جائے؟ فاتبعونی. اگر اتباع نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارے دل میں کمی ہے عقیدت کی، ہمارے دل میں کمی ہے محبت کی. اسی لیے اتباع کرنے کا اور پیروی کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی صورت میں بڑی انعامات سے نوازتا ہے. یحببکم اللہ، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجیے اللہ اور رسول کی مانو، اللہ اور رسول کی مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے روح گردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا. ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے اور رسول کی ماننی ہے، دونوں. اللہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول فرماتے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبت 100% ہمیں عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے.